اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ملکہ دیا. کیونکہ کبھی کبھی بھائی کو لوگ سناتے ہیں فلاں پروگرام پہ گئے تھے, آپ کا یہ کلپ ہے پورا پروگرام پہ, تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سا بڑا واعظ اور مبلغ بھی جانے سے پہلے اس پروگرام میں سوچ کے رکھتا ہے, لیکن بلا کسی سوچے سمجھے میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کیا کہتے ہیں وقت اور موقع کی نزاکت کے حساب سے بولنے کا وہ ہنر اللہ نے آپ کو دیا, وہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. تو تلنگانہ حکومت قابل مبارکباد ہے علی جناب محمود صاحب جیسی شخصیت کو کیا کہتے ہیں کے سی آر صاحب نے ہوم منسٹر بنایا, اور اس کے ذریعے سے تلنگانہ میں الحمدللہ امن قائم ہے. اور میں کہتا ہوں جتنے بھی پولیس والے مجھے راستے میں ملتے ہیں سب سے محبت اس لیے ہوتی ہے ان کے چہروں پہ ہوم منسٹر صاحب کا کیا کہتے ہیں وہ پیارا بھولا بھالا چہرہ دیکھتے رہتا ہوں, اور وہ کیسے بھی ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ جن کی تصویر میں وہ تصویر چھپی ہوئی ہے میرے تصور میں, کتنے حسین ہیں جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے, دل میں سما گئے. آج سے 10 سال پہلے آپ میرے مجلس میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اللہ نے میرے دل میں القاء کیا, تو آپ کی سماعت کے حوالے تو فقط میں نے یہ شعر آپ کو خدمت میں پیش کیا تھا کہ کتنے حسین ہیں جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے, دل میں سما گئے. پھر میں نے ایک آپ کو تحفہ پچھلے محفل میں دیا تھا, وہ یہ تحفہ تھا کہ ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, وہ کام کرو کہ غیر بھی ہو تیرے مداح تھا, تا حشر ہر زبان میں تیری داستان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. چلیے آپ کے جناب میں انشاءاللہ میرے ہوم منسٹر صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک ایسی محفل میں آیا ہوں جہاں پر بولنا میرے لیے بڑی ہمت کی بات ہے کہ یہاں پر جناب الحاج حافظ مقتدر صاحب جو بڑے ایسے ہستی ہے جن پر ہاتھوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بیٹھ لیتے ہیں, اور ان کے پڑھے ہوئے تاریخ سے صفایا. آج مجھے بولنے کا موقع دیا, اس کے لیے میں حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں. اتنی بڑی ہستی کے سامنے جو مسلسل 24 گھنٹے بول سکتے ہیں, ان کے سامنے میں کیا جرأت کر سکتا ہوں. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آج سے کچھ دن پہلے نلگنڈا ڈسٹرکٹ میں بہت سے حافظ حضرات آئے تھے, قرات کا مقابلہ تھا, اس میں مجھے بلایا گیا تھا. میں نے کہا آج ایسی محفل میں آئے جہاں پر سارے کے سارے لوگ حافظ قرآن ہیں. ایک واقعہ انہوں نے سنایا, ایک بار ہمارے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا, کسی شخص نے کہا تھا کہ صاحب ڈنمارک کے اندر کنٹری میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے. ہمارے سی ایم صاحب نے کہا وہ بیوقوف ہے, قرآن کو کیا جلانے سے ختم ہوتا ہے, قرآن جب بھی ختم ہوگا جس دن قیامت آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں قرآن کو بچ چکا. میں کہا ہمارے جو حافظ حضرات یہاں موجود ہیں, ہم ان کے جو استعمال کرتے ہیں چپل کے دھول کے برابر نہیں ہے. چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہو, یا وزیر داخلہ ہو, یا وزیر چیف منسٹر ہو, یا کوئی بھی شخص ہو, دنیا سے بڑا انسان میں سمجھتا ہوں ہمارے حافظ حضرات کے سامنے حقیر ہے, چھوٹا سا انسان. کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حافظوں کو چاہتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں قرآن کو بھر چکے ہیں جو قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کرامت دی ہے شاید دنیا کے کسی رئیس آدمی کو نہیں ہوگی. حشر کے میدان میں ایک تو وہ اپنے ساتھ خاندان کو بخشاتے ہیں, دوسرا مزید 10 آدمی میں جس پر بھی ہاتھ اٹھا بتا دیں گے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دے گا.
یہ کرامات کس میں بتائیے؟ دنیا کے رئیس انسان میں یا دنیا کے کوئی چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا بڑے سے بڑا امبانی ہو، کسی کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ موقع حافظ حضرات کو دیا ہے جو حافظ ہیں، اپنے نسلوں کو بخشا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ سے اشارہ کریں گے اللہ تعالیٰ سیدھے انہیں جنت میں پہنچے۔ تو ہمیں یقیناً فخر ہوتا ہے جب یہاں کی محفل میں آتے ہیں تو بہت دل خوش ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً آپ اپنے نیک بندوں کو چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے دربار میں ہم دعا عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، انہیں لمبی عمر دے تاکہ ساری عمر وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان عظیم وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ میں جب یہاں پر دیکھتا ہوں خدمت خلق کا جو یہاں پر لوگوں کے لیے یہ موقع فراہم کرتے ہیں، اور حافظ صاحب کی جو تعلیم ہے ایک پریکٹیکلی تعلیم ہے۔ ہم بھی بہت سے لوگوں سے بازوں میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، وہ لوگ صرف پرانے واقعات ہی بتا رہے ہیں۔ حافظ صاحب دنیا کے جو واقعات ہیں، دنیا میں ہم کس طرح جینا چاہیے، کس طرح اسلام کو پہننا چاہیے، اور اس مہینہ تو ہمارے لیے ایسا مبارک مہینہ ہے جسے ہم میلاد نبی کی طرح حافظ صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم ایک مہینہ مسلسل مناتے رہے، اور ایک برس بھی منایا تو کم ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یوم پیدا ہے، اور ہم لوگ یقیناً عقیدت سے مناتے ہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت مشکل کا کام ہے۔ اگر ہم اس تعلیمات پر عمل کریں تو سمجھتا ہوں میں پچھلا جو دور گزرا ہے ہمارے خلفائے راشدین کا ہو یا اس کے بعد کا دور پھر سے ہم لا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اب آزادی ملنے کے قریب میں آ چکے تھے ہم لوگ۔ ایک جرنلسٹ نے گاندھی جی سے ایک سوال کیا کہ آپ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو گاندھی جی نے اسے جواب دیا تھا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی حکومت ہمارے ہندوستان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دور حکومت تھا۔ یقیناً اس پر اگر ہم عمل کریں اور ہم اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ ہم انسان میں دو تین چیزیں بڑے اہم ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ سب کو تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ انسان کے اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے ہونا چاہیے۔ بے شک یہ کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یہ تو افواہیں ہیں۔ اسلام پھیلنے کی سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب اس راستے سے گزرتے تھے تو یہودن عورت ہم پر کچرا ڈالا کرتی تھی راستے میں۔ جس دن انہوں نے کچرا نہیں دیکھا تو محلے والوں سے طلب کیا کہ آج کچرا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو عورت آپ کے راستے میں کچرا ڈالی کرتی تھی وہ بیمار ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر نہیں چلے گئے بلکہ اس کی عادت کے لیے گئے، اور بڑے سے بڑے حکیم کو بلا کے اس کا مکمل علاج کروایا۔ جب وہ صحتیاب ہوئی تو انہوں نے اس عورت نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اسلام اس طرح پھیلا، اسلام جو ہے جہالت سے نہیں پھیلا۔ ہمارے مسلمانوں کو بہت عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے، اخلاق سے گزارنا چاہیے، اور تو حلال روزی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اسلام سے تعلیم دی گئی، اگر اسلام پہ کوئی عمل کرنے گا تو مکمل انسان بن سکتا ہے۔ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ میلاد کا موقع ہے، میں نے بھی کیونکہ حافظ صاحب کا چہرہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس مبارک مہینے میں ایک بار اگر حافظ صاحب کا چہرہ دیکھیں تو پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں، مذہبی تقریر تو میں نہیں کر رہا ہوں، مگر بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں۔ تو ہمارے چیف منسٹر نے اس مہینے میں خاص طور سے ہمارے لیے خاص طور سے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے آج انہوں نے 125 ایکڑ زمین وقف بورڈ کے حوالے کی ہے تاکہ وہاں پر جو لوگ کے انتقال ہو جاتا ہے انہیں تکفین کیا جائے، کیونکہ قبرستانوں کی کافی قلت ہو چکی ہے حیدرآباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت دی وقف بورڈ کو
کہ وہاں پر ایک مسجد بنائی جائے جائے کہ اس جنازے کو لا کر نماز پڑھا جائے، غسل خانہ بنایا جائے کہ غسل خانہ وہاں لا کر، چونکہ گھر تنگی ہو چکی ہے، وہاں غسل دینے کے لیے اہتمام کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، تکفیر مکمل بھی کی جائے، اور اس جس کا بھی اگر کوئی انسان تکلیف میں ہے تو انتقال پر امیڈیٹ 10,000 روپے اسے دیا جائے۔ یہ کہنے والے چیز مجھ سے بھی نہیں ہے، ہندوستان میں ایک ہی ہے وہ کیس کے آسان۔ میں حافظ صاحب کے پاس یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے سی ایم صاحب کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ان کے ارادے بہت نیک ارادے ہیں، وہ ہمیشہ مذہبی بنیاد پر نہیں سوچتے، وہ ہمیشہ انسانیت کی بنیاد پر سوچتے۔ تو انسان بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بھی ادا پسند ہے۔ انسان کا سب سے پہلے دل پاک ہونا چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے۔ ہمارے سی ایم صاحب نے بھی خاص طور سے ایک بار ایک واقعہ پڑھا تھا انہوں نے، جب ہمایت ساگر عثمان ساگر بنا تھا، اس کے بعد پائپ لائن ڈالی گئی تھی، تو جب جس آدمی نے گھر کا کنیکشن لینا چاہتا تھا اس سے کچھ معاہدہ رکھا گیا تھا، وہ فیل نظام چلا کے مہینہ پڑے رہی اور دستخط نہیں کرے گی۔ جب ان کے وزراء ان سے گزارش کرتے تھے، ان لوگ ایک ہی بات کہتے تھے، اللہ تعالیٰ تو پانی فری دیتا ہے، ہم بیچیں گے کیسے؟ پھر عہدیداروں نے بتایا کہ صاحب یہ سروس چارج چلے گا، تاکہ جو گھر تک پانی گھر تک پہنچاتے ہیں وہ جس سے جو خرچہ ہوتا ہے، جو محکمہ ہوتا ہے، انہیں تنخواہ دی جاتی ہے، تو ہم پانی کے پیسے لے لیں سروس سے پیسے۔ تو پھر اس کے بعد آج ہمارے کیسیا صاحب کالیشور پروجیکٹ تقریباً 80,000 کروڑ سے تعمیر کرے، اس کا پانی سارے تلنگانہ میں مہیا کیے، اور حیدرآباد میں کرشنا کا پانی میں اور اضافہ کیا۔ سی ایم صاحب نے بھی جب یہ بات سنی انہوں نے تو کہا نہیں، ہم بھی ایک پیسہ نہیں لیں گے پانی کا، مکمل فری پانی اگر حیدرآباد میں سارے تلنگانہ میں ملتا ہے تو صرف تلنگانہ اسٹیٹ میں ملتا ہے، تو کسی سے ایک پیسے کا معاوضہ نہیں ہے، مکمل کمرشل کے لیے فیکٹریوں کے لیے چارجز لیے جاتے ہیں۔ تو ایک اچھی سی حکومت ہے ہماری، اچھی طریقے سے جو گنگا جمنا تہذیب، ہمیشہ سی ایم صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب مل جل کر رہنا چاہیے، ہر ایک کو ترقی کے موقع فراہم ہونا چاہیے۔ خاص طور سے تلنگانہ بننے کے بعد تلنگانہ پرامن اسٹیٹ بن چکا ہے، آج ایک بھی دنگا فساد نہیں ہے یہاں پر، اللہ کا فضل ہے۔ 9 سال سے حافظ صاحب جیسے حکم کی دعا ہے ہمارے ساتھ، 9 سال میں اتنا بھی ایک بھی چھوٹا دنگا فساد نہیں، جبکہ 1947 کے بعد سے 2014 تک مسلسل چلتے رہتے، کوئی حکومت روک نہیں سکتی، اور یہ حکومت نے آپ کے خادم کو، آپ کے بھائی کو، حافظ صاحب کے متحد ایک موقع ہونے سے عطا کیا گیا۔ آج ہمارے مذہبی رہنما آئے تھے، سنت الجماعت کے رہنما آئے تھے، شیعہ حضرات بھی آئے تھے، کچھ بھورا حضرات بھی آئے تھے، کچھ فوجی حضرات بھی آئے تھے جس کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھی تھوڑی تھوڑی زمین دی گئی اور میکسیمم سنت الجماعت کے لوگوں کو دی گئی، کیونکہ ان کی تعداد کے حساب سے۔ کچھ لوگوں نے کے ٹی راما سے کہا کہ صاحب ہمارے ہوم منسٹر صاحب بہت پیار سے ملتے ہیں، انہوں نے ایسے ایک بات کہی، ہم جب ان کو ہوم منسٹر بنائے تھے سارے لوگوں میں بڑی بے چینی تھی، ارے مسلمان کو ہوم منسٹر بنا رہے ہیں، یہ مسلمان کس طرح کنٹرول کر سکے گا؟ مگر ہمارے سی ایم صاحب کو بھروسہ تھا، ہمارے والد صاحب کو، نہیں محمد بھائی ضرور اچھا نام نکالیں گے، تو کہے کہ ہم جب ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو ہم سب سے ایک ہی بات کہتے ہیں، محمود بھائی وزیر تو ہوں گے مگر وہ ہمارے ساتھ ہماری ایک فیملی ممبر ہے، ہم ان کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو حافظ صاحب جو باتیں بتاتے ہیں، کبھی کبھی محفل میں آتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر عمل کریں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں لوگوں کے کہ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ میں ایک محفل میں گیا تھا، ایک مقرر صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی، انہوں نے کہا انسان کے باڈی میں ہر چیز دو تقریباً، ایک دل ہو یا سر ہو، دماغ ہو، ہاتھ دو ہے، پاؤں دو ہے، آنکھ دو ہے، کان دو ہے، ہر چیز ایک چیز ہے،
نے ایک دوسرے کی کیفیت درست یہ ہاتھ میں یہ ہاتھ کی طرح کیسی ہے کیا ہے، انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں، یہ پاؤں یہ پاؤں اور پورے پارٹی کے دو پارٹ جو ہے ایک دوسرے کے، اگر میں سب مل کے زبان سے پوچھ کے جا کر تو وہاں جا کر ہلا برس کی اور کہہ کہ آپ کیسے ہیں، زبان نے کہا کہ میں بہت اچھی ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں، تو بولے صاحب پورا دارمدار آپ کے اوپر رہتا ہے، ہم تو دونوں بازو کے جبڑوں سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جب تک کوئی انسان ہمارے جبڑے نہیں توڑا آپ تک پہنچ نہیں سکتے، اور آپ جب بدزبانی کرتے ہیں تو کوئی آ کے ہماری ٹانگ توڑ دیتا ہے، کہ ہمارا ہاتھ توڑ دیتا ہے، کہ ہمارا سر پھوڑ دیتا ہے، ہم تکلیفیں برداشت کرتے ہیں پر حفاظت تو آپ کی کرتے ہیں، یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی زبان کو لگام لگائیے تاکہ ہم حفاظت طریقے سے، تو یہ زبان کو کنٹرول کرنا بڑی اہمیت کی بات ہے، تو ڈیفینیٹ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے زبان کو کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ دو بہت اہم جو باڈی پارٹس ہیں اس میں کوئی ہڈی نہیں، ایک تو آپ کا دل ہے، دوسرا زبان، دل کی بھی حفاظت کرنے والے پاس نہیں ہوتے ہیں، جس کا دل پاک ہو یقیناً وہ بڑا نیک انسان ہوتا ہے، جس کی زبان شیریں ہو وہ بڑا انسان ہوتا ہے، جس سے ہم اپنے شناخت ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو آج اللہ کے فضل سے ہم حافظ صاحب کے مرتبط ہونے کے ناطے ہمیشہ ہم کا شکر گزارتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں تو بڑی بڑی جگہ حافظ صاحب خطاب کرتے ہیں۔ آج ہی مجھے فرقان نے کہا تھا کہ حافظ صاحب کے ساتھ کہیں ڈسٹرکٹ کو گئے تھے، پورے کا پورا ڈسٹرکٹ خالی ہو چکا تھا، پورا حافظ صاحب کے پیچھے اللہ کا کرم، اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں وہی چاہیے، ہم ایسے ایسے ہمیں چاہیے ایسے لوگ جو ہماری کمیونٹی کی صلاح کر سکیں، انہیں اچھی بات بتا سکیں، اچھے راستے پر چلنے کی توفیق، ہر برائی سے بچانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کا اگر پانی پی لیا تو ضرور وہ برائی سے بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کمال دیتے ہیں، جس پر وہ فضل کرتے ہیں، جس پر وہ رحم کرتے ہیں تو اس میں بہت سے خوبیاں بنا کرتے ہیں۔ میں تو خادم ہوں، مجھے بھی یہ موقع اسی طرح ملا کہ میں بہت احتیاط سے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ عاجز سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو آج کے احتیاط صاحب نے کہا ایک بات کہ ہم جب محمود علی صاحب کو وزیر داخلہ بنائے تو سارے لوگوں میں تشویش ہو گئی تھی کہ مسلمان وزیر داخلہ بن کر اس اسٹیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ جب ہم دیکھیں ان کی کارکردگی، ان کے آداب اخلاق، تو ہم پارٹی کے لیڈر نہیں بلکہ ہمارے فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے ہاتھ میں کہ اپنے اخلاق کے ذریعے اپنا مقام حاصل کرے، یہ اولیاء اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے خاص طور سے ہمارے بزرگ جن کے ہم معتقد ہیں حافظ صاحب کے، ان کی بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ ہم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو مجھے چونکہ آج خاص طور سے میں ماہ ربیع الاول ہے بغیر یہاں پر آیا ہوں تھا کہ حافظ صاحب سے دعا حاصل ہو، اور ہماری حکومت جو ہے میری ہے بلکہ نہیں کہتا ہوں، تلنگانہ عوام کی حکومت ہے، بہت پرامن بڑی حکومت ہے، بہت پیار و محبت کی حکومت ہے، اور ہر شعبے حیات میں ہم ترقی کریں۔ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ آج ہمیں اچھے سے اچھا ماڈرن ایجوکیشن مل چاہیے، جو انسان دنیا کی کتنی بھی تعلیم حاصل کرے وہ کتنا بڑا انسان بنے، اور جب تک اس میں دین کی تعلیم اسے نہیں ملے گی تو وہ نامکمل ہے۔ ایک تو تعلیم کی ضرورت ہے اور دوسری جو ہے صحبتوں کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب تلنگانہ بنا اس سے پہلے مجھ سے ایک بار پوچھا تھا کہ محبوب بھائی آپ ہماری پارٹی میں جڑے ہیں، آپ کے دل میں کچھ تو آرزو ہوں گی۔ میں نے کہا صاحب یہ تلنگانہ بنا تو تلنگانہ کے لوگوں میں خوشحالی آ سکتی ہے، اور تو کچھ ہوگا صاحب، ہر انسان کو اپنی قوم سے محبت ہے، میرے کو بھی میری قوم سے محبت ہے، مجھے ریزیڈنشل اسکول چاہیے۔ سی ایم صاحب نے 3 سے 2 سال کے اندر امیڈیٹ 204 ریزیڈنشل اسکول کھولے، اور آج 1,40,000 بچے پڑھتے ہیں، اور خاص بات اس کے اندر یہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں نے کہا مجھ سے
جب ہمارے اسکول کھولے گئے، ارے یہ کیا بھائی کہاں سے دیں گے پیسے، ایسا آپ سکتے ہیں مطلب جب ہم بچوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اگر دینی تعلیم نہیں دیں گے تو اس کے گناہ گار ہم رہیں گے۔ پھر سی ایم صاحب نے امیڈیٹ کہا میں بالکل رکھنا چاہیے، تو سارے اسکولوں میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، افطار اور سحر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ وہ بچے بڑے بڑے عہدوں پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں جائیں گے۔ اس سال بھی کئی بچوں کو میڈیسن میں داخلہ ملا ہے، انجینئرنگ میں ملا ہے۔ پرسوں ایک بچہ میرے پاس آن کا والد آئے، اگر کہے کہ میرے کو پہلے بچے کو پائلٹ کالج میں جو داخلہ مل چکا ہے مگر اس کی فیس بہت ہے۔ میں نے کہا کتنی ہے، تو بولے 35 لاکھ۔ وہ غریب بچہ تھا جو یہاں سے ریزیڈنسی اسکول میں تبریز میں تعلیم کرتا۔ میں نے کہا ہم سی ایم صاحب سے ذکر کریں گے۔ جب میں جا کر کہا کہ صاحب ہمارے تبریز کا بچہ پائلٹ بن رہا ہے، میں اسے فیس بھرنا ہے، سی ایم صاحب نے کہا جتنے بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں، آگے کسی جگہ انہیں ایک منزل تک پہنچنے کے لیے داخلے کی ضرورت ہے تو امیڈیٹ بھر دیجیے۔ صرف 1 منٹ کے اندر سی ایم صاحب نے کہا فوراً یہ بچے کی فیس بھر دی جائے، تو 35 لاکھ روپے بھر دیا گیا۔ یہ سی ایم صاحب کا دل بہت اچھا ہے اور مسلمان کے بارے میں ان کی رائے بھی بہت اچھی ہے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، مجھ سے بھی کہا کرتے تھے، ہمارے گھر میں جب کوئی بڑے بزرگ آتے تھے تو میری والدہ یہ کمرہ جو ہے صاف کرتے رہتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوتا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں، مسلمان صاحب آئے ملنے کے لیے، تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ظہر کا یا عصر کا مغرب کا، تو میری ماں امیڈیٹ جا کر وہ جگہ صاف کرتی تھی، ایک جانماز بچھا کے رکھتے تھے اور ایک ماں قرآن رکھتی تھی۔ جو بھی نماز پڑھ سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، تو وہ ہمیشہ میری گھر کے کسی نوکر کو کرنے دیتے تھے، خود میری ماں کرتی تھی۔ تو یہی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے آج وہ مقام پہنچے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اسی طرح رہے، اسی طرح ترقی کرے، اسی طرح جو ماحول تلنگانہ کا ہے وہ سارے ہندوستان میں پھیلے۔ یہ ذات جو ہے جو بھی ہو یا مذہب جو ہے وہ اپنا انڈیویجول معاملہ اور بھائی چارے کی محبت سب سے اہم چیز ہے۔ اور جب تک اس اسٹیٹ میں امن نہیں رہے گا، ایک معمولی بات ہے کہ چھوٹے سے گھر میں میاں بیوی اور بچے، وہاں پر امن نہیں رہے گا، وہاں میاں بیوی میں اختلاف جھگڑے رہیں گے تو بچوں کا فیوچر خراب ہوگا، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اسی طرح اسٹیٹ کا بھی وہی حال ہوتا ہے، کنٹری کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ تو ہم حافظ صاحب سے گزارش کریں گے ہماری اسٹیٹ کے لیے دعا کیجیے، ہمارے کنٹری کے لیے دعا کیجیے، اور خاص طور سے چھوٹی گزارش آپ کی اجازت تو ہمارے سی ایم صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ پھر سے اقتدار پر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اور ترقی ہوگی۔ کافی ترقی ہوئی ہے 9 سال کے اندر۔ ہمارے پاس پانی نہیں تھا، پانی فاضل ہو چکا ہے، اب بس گھر نہیں تھا، سرپلس گھر کسی انڈیا میں اسٹیٹ میں تو ہماری اسٹیٹ میں ہمارے پاس لینڈ نمبر بہت خراب تھا، کیمرا لائٹس ہوتے تھے، نیکسزم تھا۔ آج انڈیا میں نمبر 1 پولیس تلنگانہ پولیس ہے، اچھی طریقے سے کام کرے گی۔ ہمارے فارمرز سوسائڈ کرتے تھے، آج انہیں ہر ایکڑ پر 10,000 روپے دیا جاتا ہے، اور کوئی فارمر قدرتی موت سے بھی اس کا انتقال ہوتا ہے تو سی ایم صاحب امیڈیٹ 5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں دلوا دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے ان کی جو اہلیہ ہو یا افراد خاندان کو اس سپورٹ مل سکے۔ تو بہت اچھی حکومت چل رہی ہے۔ ویسے حافظ صاحب کے خلاف ایک اخبار ہم نے شروع کیے ہیں تو اس کا ابتدا بھی ہمارا اپنا اعتقاد تھا کہ حافظ صاحب کے ہاتھ سے ہونا چاہیے، ان کی دعا سے ہونا چاہیے، اور اتفاق سے حافظ صاحب کے 2 شاگرد ہیں، ایک تو عرفان ہے اور ایک ہمارا بچہ ہو سوہیل، دونوں بڑے نیک ہیں جو حافظ صاحب کی تربیت حاصل کی ہے، دونوں اسی کی ذمہ داری چلا رہے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور دونوں بھی ایک سے قابل ہیں۔ ان کے ساتھ کافی بڑی ٹیم ہے، سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے کیونکہ اس مہینے کی برکت سے حافظ صاحب کے اگر کم سے کم سیرت پر یا حافظ صاحب کی زندگی پر، حافظ صاحب کے جو حسن اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ جس طرح حافظ صاحب انہیں دین اور دنیا میں ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی پوری زندگی ہوتی ہے، اور جو لوگ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے
تو حافظ صاحب کے پانی سے شفایا بھیجے تو تک تو کچھ لوگوں کو قلم کے ذریعے پہنچ سکے لوگوں کو، تاکہ لوگوں بھی استفادہ کر سکیں، اور حافظ صاحب کی دعا ہمارے ساتھ بھی شامل رہے۔ آج یہی اس لیے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں جو حافظ صاحب کا شعر ہے۔ میں رئیس ہوں نہ امیر ہوں، میں رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں نہ وزیر تو ہوں، بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ فقیر کے لیے دعا ہونا چاہیے، آپ لوگوں کی دعا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہمیشہ اس محفل میں رہتے ہیں، تو میں یہی چاہتا ہوں آپ تمام کی دعا ہمارے ساتھ رہے، اور حافظ صاحب کو نظر کرم ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بتائے اصول پر، پیارے اصول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا امیج دوسری قوموں میں بھی پیش کر سکتے ہیں، اگر ہم جس طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور حسن و اخلاق ہمارے اچھے سلوک اچھے کریں، اور لوگ ہمیں ضرور یاد کرتے ہیں۔ ایک بار ہم کسی سے اچھی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں یاد کرتے ہیں کہ ایک ہمارے ایم پی صاحب نے، ایک بار میں دلی میں تھا، مجھے دیکھ کر گئے، ارے منسٹر صاحب کی نقل کرنے جا کے میں گالیاں سن گیا ہوں، تو وہ ایم پی صاحب میرے گھر آئے تھے، تو اتفاق سے میں ناشتہ کر رہا تھا، میں نے بلا لیا، ناشتہ کیے، اس کے بعد تھوڑا کام کی مجھے بات کرنے کے بعد میں باہر تک جا کے گاڑی میں بٹھا کر آیا، تو میں ہر ایک کو وہی کرتا ہوں جو میرے گھر آتے ہیں، آفس جو آتے ہیں تو وہاں تو مل کے چلے آتے ہیں، جب میرے گھر آتے ہیں تو میرے مہمان ہوتے ہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ انہیں رخصت دیا جائے، تو وہ ایم پی صاحب بھی ویسی کرے، تو دوسرے ایم پی صاحب بولے تو کہاں سے سکھا رہے، یہ تو مسلمانوں کا مطلب طریقہ ہے، تو بولے نہیں ہمارے ہوم منسٹر سے سیکھا ہوں، ارے پورا مطلب اسی سے عمل کرو تو ہوم منسٹر صاحب کرتے ہیں، اللہ کے پاس ہم جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ ایک مثال بن جاتے ہیں، تو ہمیشہ قوم کی ہم عزت کرنا چاہیے، ہر ایک کو بہت پیار سے بات کرنا چاہیے، اسی سے ہم اپنے قوم سے طرف سے نمائندگی کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جتنے منسٹر سے، جتنے ایم ایل اے سے، جو بھی اور بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے ہماری قدر کرتے ہیں، کیونکہ ہم کا نمونہ بن کے چلتے ہیں، اخلاق سے چلتے ہیں، پیار سے چلتے ہیں، حلال روزی پہ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی برکت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حافظ صاحب کی دعا ہے میرے سے، اس لیے میں اس پر ثابت قدمی سے ٹکا ہوا، تو میں ہمیشہ حافظ صاحب اللہ اور پیرانی میں ہمارے ہونہار حافظ صاحب کے سائرزد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑے سے بڑے عالم علم سے نوازے، اور ہمیشہ وہ جس طرح حافظ صاحب عوام کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی عبادت خدمت خلق ہے، اور یہ ادارہ بھی خدمت خلق ہے، یہ دیکھ کر مجھے پراؤڈ ہوتا ہے۔ ہماری اسٹیٹ میں تو کہیں پر بھی خدمت خلق کا بورڈ نظر نہیں آتا، بورڈ نظر آتا تو حافظ صاحب کے گھر میں، یقیناً مجھے بڑا پراؤڈ ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے فکر ہوتا ہے ہمارے عمل سے غیر مسلم بھائی بھی متاثر ہوتے ہیں، اس سے ہمیں یقیناً ریسپیکٹ ملتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تو متفرق نہیں ہوں، کہیں کچھ غلطی ہو سکی تو میں حافظ عبداللہ سے میں معافی چاہتا ہوں، تمام سے معافی چاہتا ہوں، مجھے جو موقع دیا گیا ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو تمام رب العالمین۔